ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتی ہے دینداری۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ دینداری معمولاً رسم و رواج اور کچھ اعمال و افعال کے ذریعے سے انجام پاتی ہے، جو انسان اپنے اپنے ظرف کے حساب سے، اپنی اپنی فہم کے حساب سے، اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے بہرحال وہ در واقع وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اور اس میں دو چیزیں معمولاً جو ہے دینداری میں دو چیزیں معمولاً مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ پسند کی چیزیں ہیں، یعنی دینداری میں جو چیزیں اس کو پسند آتی ہیں معمولاً وہ انسان انجام دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ رسم و رواج کی چیزوں میں معمولاً شرکت کرتا ہے۔ جو دین کی چیزیں رسم و رواج بن گئی ہیں ان میں وہ معمولاً شرکت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، دینداری سے زیادہ اہم چیز دین فہمی ہے۔ دین کو جب تک انسان صحیح سے سمجھے گا نہیں، وہ صحیح سے دینداری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ قرآنی دین کو آپ مانتے ہیں یا منمانی دین کو مانتے ہیں۔ دو طرح کا دین ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں رائج ہے اس وقت۔ لیکن جب دین فہمی کی بات آتی ہے کہ بھائی دین کو سمجھو، جس دھرم کو مانتے ہو، جس دین کو، مذہب کو، مسلک کو مانتے ہو، اس کو صحیح سے سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ تو ہمارے اسلام میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے معتبر، سب سے اہم، سب سے ضروری جو دین سمجھنے کی جو چیز ہے، جہاں سے ہم دین سمجھیں، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پہ فوکس کر کے پھر اس کے بعد جو ہے انسان معتبر علماء کے ذریعے سے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انسان اگر دین کو سمجھ لے نا تو وہ زیادہ تام جھام اور ادھر ادھر بھاگے گا نہیں، وہ اپنی بہترین زندگی لائف بنانے کی کوشش کرے گا دین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن جب انسان دین کو صحیح سے سمجھے نہیں ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کو پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ بہت ایسے کام جو شاید اس کو کوئی اس میں جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، مثال کے طور پہ میں نہیں کہتا کہ مثال دین سے خارج چیز ہے، بہرحال انحرافات ہیں، خرافات ہیں، بے مطلب کی رسم و رواج ہیں، یہ ساری چیزیں گھس گئی ہیں ہر دین اور دھرم میں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو دین کو صحیح سے سمجھ لے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں ماننے کی ہیں، ان کو ماننا بہت ضروری ہے، اور کچھ چیزیں بنیادی چیزیں جو ہیں، اور کچھ چیزیں پھر عمل کی ہیں۔ ان عمل کرنے والی چیزوں میں کچھ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے اخلاقیات سے مربوط ہے کہ انسان کے باطن میں، اس کے روح میں کچھ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے، اور کچھ فضائل اخلاقی اپنے اندر جو ہے نہیں ہے اگر تو ان کو کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ اشارہ کر رہا ہوں، بہرحال ایک پوری بحث ہے، انشاءاللہ اس کو وقت آنے پہ جو ہے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین فہمی یہ ذرا محنت کا کام ہے نا۔ یہ میتھمیٹک کی طرح سے، جیسے میتھمیٹک کی کلاس میں طالب علم جو ہے اسٹوڈینٹس معمولاً جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں محنت پڑتی ہے تو بھاگتے ہیں، اور کچھ کلاسوں میں بڑی دلچسپی سے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین فہمی یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس میں کتابوں کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ محنت کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ محنت سے اس کو سیکھ سمجھ لیں، دین کے کلیات کو اچھی طریقے سے، بنیادی باتوں کو منمانی طریقے سے نہیں، یعنی قرآن منمانی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل اور فطرت عطا کی ہے۔ اسی عقل اور فطرت کے بیس پہ اس کا محاسبہ ہونا ہے۔ عقل اچھائی و برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہرحال عقل دی ہے، کم و بیش بہرحال اپنے اپنے علم و تجربے اور عقل کی سلامتی کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے فطرت ہے، انسان کو بہت ساری چیزیں اس کے سسٹم میں اللہ نے رکھی ہیں، ان کو فطرت کہا جاتا ہے۔ جو اس کے مین سسٹم میں ہے ان کو فطرت کہا جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دینداری میں زیادہ زحمت نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنی زیادہ زحمت کا حکم بھی نہیں ہے دینداری میں مثلا، لیکن دین فہمی میں جو ہے نا یہ زیادہ میں، خاص طور سے اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اتنے وسائل آ گئے ہیں، اتنی چیزیں سامنے ہمارے، اور زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے، مشین کی طرح انسان چل رہا ہے، اب اس کو دین کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اور وہ بس کسی تقریر میں بیٹھ کے تقریر سن لیا، کسی
चैनल पे कोई क्लिप देख ली मसलन इस तरह से जो है उसका अच्छी तरीके से एहतमाम और खास तौर से फिक्र करना। आप हजारों लाखों तकरीरें सुन डालें लेकिन जब तक खुद आप कुरान की आयतों में गौर नहीं करेंगे और खुद से फिक्र नहीं करेंगे और अपनी अक्ल और फितरत को किसी हद तक जो है सालिम नहीं बचाएंगे तो दीन को सही से समझना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि रस्म रिवाज में शिरकत न करें, आप हतमन शिरकत करें लेकिन तवज्जो के साथ शिरकत करें, रस्म रिवाज बनाए ना इबादत को और मरासिम को रस्म रिवाज ही तक ही करके उसको फारिग ना हो जाए, बल्कि कोशिश करें कि दीन को सही तरीके से समझें। अगर दीन के अहदाफ व मकासिद को, दीन की बारीकियों को समझ लेंगे तो आपके लिए दीन बिल्कुल आसान लगने लगेगा। फिर लोग परेशान नहीं होंगे कि दीन में इतने कैदोबंद हैं, इतनी मनहाइयां हैं, इतनी चीजें करनी है और इतनी चीजें नहीं करनी है, कोई ज्यादा नहीं है। खास तौर से जब इंसान की फितरत और अक्ल मखदूश हो जाती है तो इंसान को गिरा गुजरने लगता है। ये कसरत गुनाह की वजह से ऐसा होता है। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। नतीजा ये निकला कि हमको दीनदारी से ज्यादा दीन फहमी पे तवज्जो करने की जरूरत है, खास तौर से इस जमाने में कि जिसमें हमें भाग दौड़ में मौका नहीं मिल पा रहा है दीन को समझने का। लेकिन इस दीन को समझने में आपको इस जमाने में जरा हैरानी और सरगर्दानी का शिकार होने का खतरा है। इसलिए कुरान को जो है महवर बनाइए। कुरान 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 जरूर पढ़िए, तर्जुमा के साथ पढ़िए, गौर व फिक्र के साथ। क्योंकि इस वक्त अगर आप गौर करें तो हमारे सामने ना तो सहाबा किराम मौजूद हैं, ना अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। सामने मौजूद नहीं है, उनकी बातें किताबों में मौजूद हैं लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। लेकिन जो चीज बिल्कुल मुसल्लम तौर पर हमारे सामने मौजूद है वो अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम है। हम कुरान करीम को महवर बना करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और दीन को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। और आज जो दुनिया में हम मुसलमान काफी जो है क्या कहते हैं कि पिछड़ गए हैं, पसमादा हो गए हैं, या बसा औकात जिल्लत व खारी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है कि जलीलो खार हो गए हैं। हमारी इज्जत अज़दस्त राफ्ता की बाजियाबी के लिए जो है हमें कुरान की तरफ पलटना जरूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान की तरफ पलटें और कुरान ही के जरिए से उम्मत को निजात मिल सकती है। इसलिए कुरान को हम लाजिम पकड़ें। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।